فہم قرآن۔ موضوع وراثت میں بیٹیوں اور بیٹوں کے حصے کی نسبت۔ سورہ النساء آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ یہ مکمل آیت کریمہ اور اس کے بعد کی آیت اور اس صورت کے خاتمہ کی آیت علم میراث کے بارے میں ہے، جسے علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مسائل میراث کا جاننا ہر مسلمان کو فرض ہے۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی یہ دو آیات یعنی آیت نمبر 11 اور 12 جامعیت کی انتہا ہیں اور قرآن حکیم کے اعجاز ہونے کا ثبوت ہے کہ ان دو آیات کے اندر اسلام کا پورا قانون وراثت بیان کر دیا گیا ہے، جس پر پوری جلدیں لکھی گئی ہیں۔ علم الفرائض یا میراث کا پورا علم ان آیتوں اور میراث کی احادیث سے استنباط کیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیات یعنی آیت نمبر 11 اور 12 اور اس سورت کی آخری آیت علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وراثت کے تفصیلی حصے ان تین آیات سے استنباط کیے گئے ہیں اور وراثت کے حصوں سے متعلقہ احادیث بھی ان آیات ہی کی تفسیر ہیں۔ علم میراث یا علم الفرائض کی اہمیت کے بارے میں ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفرائض یعنی علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ اب چونکہ ہماری نشست 5-7 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی اور اتنے کم وقت میں ان طویل اور جامع آیات کے مضامین کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا جا رہا ہے، آپ اس لنک پر جا کر ان آیات کی تفصیلی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ ہم اس درس میں اس طویل آیت مبارکہ کے صرف ایک پہلے حصہ پر بات کریں گے، جو کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے وراثت میں حصے کی نسبت کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ بعض دانا بزرگوں نے یہاں ایک نہایت باریک نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ مہربان ہے، اسی لیے کہ ماں باپ کو ان کی اولادوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، ہدایت کر رہا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں جتنا مہربان ہمارا خالق اپنی مخلوق پر ہے، اور ظاہر ہے خالق سے ہمارا نہ مٹنے والا پہلا رشتہ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ والدین کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، اور اس کا ثبوت ہماری اپنی ذات کے اندر ہے۔ ہم اپنے رب سے وہ باتیں بھی کرتے ہیں جو ہم اپنے والدین سے نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے سامنے اپنی حاجات بلا جھجک پیش کرتے ہیں، جبکہ اپنے والدین کے سامنے بھی اپنی ان حاجات اور خواہشات کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا اولین رشتہ اس کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ کلیہ بیان کیا گیا کہ ہر لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا، یعنی بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے حصوں کے برابر۔ تو معلوم ہوا کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیوں دونوں موجود ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے، اسی طرح لڑکیاں چھوٹی ہوں یا بڑی، سب وارث ہوں گے۔ تو میراث کے معاملہ میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، چونکہ اسلامی شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بار سے سبکدوش رکھا ہے، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا۔ اب اہل جاہلیت تمام مال لڑکوں کو دیتے تھے اور لڑکیاں خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں، اور آج کی جدید جاہلیت میں بھی یہی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ ہاں، دونوں حصوں میں فرق رکھا، کیونکہ مردوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ عورتوں کی نہیں ہیں، مثلا اپنے متعلقین کے کھانے پینے اور خرچ اخراجات کی کفالت، تجارت و کسب معاش اور اسی طرح کی اور مشقتیں، تو انہیں ان کی حاجت کے مطابق عورت سے دگنا دلوایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں عدل سکھاتا ہے۔ اب غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ میاں اور بیوی مل کر ایک خاندان بنتا ہے، تو اپنے والدین کی وراثت میں سے 2 حصے خاوند کو ملے اور 1 بیوی لے آئی، تو کل ملا کر ہر خاندان کے پاس وراثت کے 3 حصے ہی آتے ہیں، چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ۔
قرآن مجید نے لڑکیوں کو حصہ دلانے کا اس قدر اہتمام کیا کہ لڑکیوں کے حصہ کو اصل قرار دے کر اس کے اعتبار سے لڑکوں کا حصہ بتلایا، اور یہ نہیں کہا کہ 2 لڑکیوں کو ایک لڑکے کے حصے کے برابر، بلکہ فرمایا گیا کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصہ کے برابر، للذکر مثل حظ الانثیین، تو لڑکیوں کے حصہ کو اصل قرار دیا۔ اب جو لوگ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور بہنیں یہ سمجھ کر بادل انخواستہ شرم کی ماری معاف کر دیتی ہیں کہ ملنے والا تو ہے ہی نہیں تو بھائیوں سے کیا تعلقات خراب کریں، تو ایسی معافی شرعاً معافی نہیں ہوتی، ان کا حق بھائیوں کے ذمہ واجب رہتا ہے۔ یہ میراث دبانے والے سخت گناہ گار ہیں اور اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں مال کا حصہ دار صرف لڑکا تھا اور ماں باپ کو وصیت کے طور پہ کچھ مل جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرمایا اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دلوایا اور ماں باپ کو چھٹا حصہ دلوایا اور تیسرا بھی، اور بیوی کو 8واں حصہ اور چوتھا بھی، اور خامند کو آدھا اور چوتھا حصہ۔ ان حصوں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ان دونوں آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ اب یاد رہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے 2 کام کر لینے ضروری ہیں۔ پہلا کام یہ کہ اگر اس شخص کے ذمے کو قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے، اور معلوم رہے کہ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ کیا ہوگا تو وہ بھی قرض ہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کو پورا کیا جائے، اس کے بعد وارثوں کے درمیان وراثت تقسیم ہوگی۔ قرض کی ادائیگی وصیت پر مقدم ہے، لہٰذا پہلے قرض ادا کیا جائے پھر وصیت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ وصیت کے بارے میں کچھ بات کر لیں تو وصیت کی حیثیت محض اختیاری ہے، یعنی اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر نہ کرے یا کر ہی نہ سکے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور وصیت کے بارے میں 2 پابندیاں ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، یعنی اپنے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، اور دوسرے یہ کہ جو اس کے وارث ہیں یعنی والدین اور اولاد وغیرہ، تو ان وارثوں کے حق میں وصیت جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی والدین اور اقربا کے حصے مقرر فرما دیے جو تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اور علم میراث کی اصطلاح میں ان کو ذوی الفرائض کہا جاتا ہے، تو وصیت ذوی الفرائض کے حق میں نہیں کی جا سکتی، یعنی جن کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کی آخری حد 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی مال کے تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ جاننا بھی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اب یہ مقرر حصے اور میراث کی یہ احکامات اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور ان میں کسی کمی بیشی کی، کسی امید یا کسی خوف سے کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کسی کو محروم کر دینا درست ہے اور نہ کسی کو زیادہ دلوا دینا۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو جس کا مستحق ہے اسے اتنا دلواتا ہے، ہر چیز کی جگہ کو وہ بخوبی جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ فائدہ کے لحاظ سے تمہارے ماں باپ اور بیٹوں بیٹیوں اور پوتوں میں سے کون تم سے نفع کے لحاظ سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، تمہارے نفع و نقصان کا اسے پورا علم ہے، اور اللہ کا کوئی کام اور کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے احکام، اس کے فرمان مانتے چلے جاؤ۔ اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔